الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البحار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله وحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں ایک اہم عنوان کو شروع کیا۔ شروع کی باتوں ہی میں وقت مکمل ہو گیا۔ مجھے 3 باتیں گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں رکھنا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دشمن لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حق کے ساتھ دشمنی اس وقت سے شروع ہوئی جب حضرت آدم پیدا ہوئے، اور اب تک برابر حق کے ساتھ باطل کی مخالفت چلتی آ رہی ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے اور آپ کو کہنا پڑتا ہے، ہر وقت باطل ذلیل ہوا، ہارا، رسوا ہوا، پھر بھی اپنی عادت اور اپنی فطرت کو نہیں بدلا۔ سب سے پہلے حق آدم علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے سامنے پیش کیا، تو باطل شیطان کی شکل میں آیا۔ وہاں سے باطل ذلیل و رسوا ہونا شروع ہوا، اور اب تک برابر حق کے مقابلے میں باطل ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اور یہ بات پکی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باطل ذلیل اور رسوا ہوگا، کبھی اسلام ناکام نہیں ہوگا۔ اسلام اور اسلام کے احکامات سر بلند تھے،
سر بلند ہے اور سر بلند رہیں گے۔ اسلام اور اسلام کے احکامات کو سمجھنے کے لیے کافرانہ دماغ نہیں، اسلام کی عقل چاہیے۔ اور یہ بات سمجھ، اسلام اور اسلام کے احکامات کو سمجھنے کے لیے منکرانہ دماغ نہیں، اسلام کی عقل چاہیے، تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے احکامات کیا ہے، ان احکامات کا راز کیا ہے، ان احکامات کے فوائد کیا ہیں، اور وہ احکامات جن کو نہ کرنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں اس کے کرنے کے نقصانات کیا ہیں، یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے اسلام کی عقل چاہیے۔ اور اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم لاکھ گنہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ عقل ہم کو عطا فرمائی۔ بولو الحمدللہ، بولو۔ کتنا ہی اچھا انسان ادب سے، اخلاق سے، تمیز سے، تہذیب سے، اس کے اندر سچائی ہے، امانت ہے، حیا ہے، شرم ہے، سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو اس کے پاس عقل نہیں۔ ایک انسان ایسا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، حرامی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن پڑھتا نہیں، قرآن پڑھا نہیں، کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک دولت اس کے پاس ہے، اس دولت کا نام ہے ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کے صدقے اسے عقل سلیم عطا فرماتے ہیں۔ عقل سلیم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں جو اس کو مانتا ہے، اس کو ایک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، چاہے وہ گنہگار ہو، لیکن اسے ایک مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، لا شریک لہ کا قائل ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرماتے ہیں، اور میں فخر کے ساتھ نہیں بلکہ شکرانے کے طور پر، اور آپ بھی شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار کیجئے کہ وہ دولت الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی لیے تمام حضرات ائمہ فقہا اس بات پر متفق ہے، ایک کافر انسان، غور سے سنیے آپ، ایک کافر انسان جو زندگی میں کبھی جھوٹ بولتا نہیں، بولا نہیں، کبھی کسی کو دھوکہ دیا نہیں، کبھی زنا کیا نہیں، شراب پیا نہیں، کسی کو دھوکہ دیا نہیں، اخلاق، انسانیت، تمیز اور تہذیب سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا، لیکن افسوس کہ وہ ہے کافر۔ اور ایک وہ انسان جو جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، لیکن ہے وہ مومن مسلمان۔ ان دونوں میں سے اللہ چاہتے کسے ہیں؟ بڑی باریک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، سمجھیے، اور ان باتوں کا
صحیح نتیجہ نکالیے آپ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کسے؟ اسے چاہتے ہیں جو باوجود گنہگار رہ کر بھی مومن ہے، اسے ہرگز چاہتے نہیں جو تمام خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا۔ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا گنہگار ایسا گنہگار جو اس سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں ہے، ادنا درجے کا لاسٹ اسٹیج کا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار بھی ایک کافر سے افضل ہے۔ کیونکہ کافر بنیادی طور پر اللہ کی نگاہوں سے ہٹ گیا۔ یہ لفظ کافر اس کو اپنے ذہن میں رکھے، کافر کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو اللہ کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے کتابوں کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے نبیوں کے معجزات کو مانتا نہیں، موت کے بعد کی زندگی کو مانتا نہیں، خبر کو مانتا نہیں، خبر کے عذاب کو مانتا نہیں، حساب و کتاب کو مانتا نہیں، میدان محشر کو مانتا نہیں، جنت کے مانتا نہیں، جہنم کو مانتا نہیں، نیک اعمال کے اجر کو مانتا نہیں، گناہوں کی سزا کو مانتا نہیں، اس کو شریعت کی زبان میں کافر کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی عقل سلیم عطا نہیں فرماتے، مومن مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرماتے ہیں، اور یہی عقل اللہ کے فضل سے ہم کو اچھے نتیجوں تک پہنچاتی ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے مقدمے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمیشہ سے باطل حق کے خلاف آیا، اور ایک بات یہ بھی کتابوں کی بڑی باریک سن لیجئے اور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کبھی پہلے حق آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ نہیں کیا، باطل ہی پہلے اٹھ کر حق کا مقابلہ کیا ہے، کیونکہ باطل شیطان کی شکل میں پہلے آیا، حق آدم علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ آدم تو مٹی کے پتلے کی شکل میں پڑے ہوئے تھے، باطل تو زندہ و سلامت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باطل کو حکم دیا کہ تو آدم کے سامنے سجدہ کر، باطل نے انکار کیا اور حق کا مقابلہ کیا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح کو داخل کیا اور آدم علیہ السلام کو اپنا پہلا انسان بنایا، دنیا کے اندر بھیجا۔ کبھی حق باطل کے خلاف آتا نہیں، پہلے باطل حق کے خلاف آتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اردو میں ہو، تامل میں ہو، کنڑ میں ہو، انگریزی میں ہو، دنیا کی دوسری زبانوں میں یہ مثالیں سنتی رہے گی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چور کی بمڑی سب سے پہلے، یہ سب کیا ہے؟ باطل پہلے حق کے مقابلے میں آتا ہے، اور حق کے مقابلے میں جب باطل آتا ہے تو حق بار بار باطل کو چانس دیتا ہے، حق بار بار باطل کو چانس دیتا ہے، حق بار بار باطل کو چانس دیتا ہے۔ باطل ٹال کے سمجھ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، ہدایت کے راستے پر قدم رکھ دے، وہ سمجھ جائے۔ جب باطل سمجھتا نہیں تو حق کے ساتھ اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور ایسا مار باطل پر پڑتا ہے جس کے درد کا احساس صرف باطل کو ہوتا ہے، کسی اور کو ہوتا نہیں۔ آپ ہر دور میں دیکھتے ہوں گے، غور و فکر کرو مسلمانوں، حالات پر غور و فکر کرو، زمین کے حالات پر غور و فکر کرو، انسانوں کے حالات پر غور و فکر کرو، حق کے حالات پر غور و فکر کرو، باطل کے حالات پر غور و فکر کرو۔ کبھی یہ سوچنا نہیں کہ باطل کامیاب ہو رہا ہے۔ حضرت مجدد دعوت و تبلیغ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باطل جب ابھرتا ہے، غور سے سننا نوجوانوں، مجھے تمہاری سب سے زیادہ فکر ہے، بوڑھوں کی سرپرستی چاہیے، بچے نادان ہو چکے ہیں، عورتیں گھروں کے اندر باقاعدہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ آج سب سے زیادہ بے رحمی کا شکار کوئی طبقہ ہے تو وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے، سوچ سے دور اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے، فکر سے دور اگر کوئی طبقہ
तबका है वो नौजवानों का तबका है। गौर से दूर अगर कोई तबका है तो नौजवानों का तबका है। बल्कि मैं कहूँगा कि गफलत के दलदल में फंसा हुआ है, आज़ादी का शिकार हो चुका है, यहूदियों की साजिश का बराबर पॉजिटिव जवाब दे रहा है। मैं नौजवानों को जगाना चाहता हूँ, मैं नौजवानों को जगाना चाहता हूँ। गौर से सुनो, ये एक बात पूरी मेहनतों के साथ हजरात उलमाए किराम तुम्हारे सामने लेकर आते हैं, बड़ी फिक्रों के साथ तुम्हारे सामने लेकर आते हैं। आज से 2 साल पहले मैंने एक बात कहा, वो आज भी याद है। अब जुमे में एक मर्तबा तुम्हारा इलाज नहीं चलना चाहिए, हर दिन जुमे का मंजर आना चाहिए। इतनी हालत तुम्हारी खराब हो चुकी है। जब अगर दवा दी जाती है, इलाज होता रहता है, इलाज कम कर दिया जाता है। मिसाल पेश करता हूँ, सुनो। अगर किसी को खुदा न खास्ता शुगर अटैक हो जाए और वो शुगर किसी की किडनी पर हमला कर देता है और उसका इलाज इलाज बन जाता है, तो उसे डायलिसिस की मौजू पर लेकर आ जाते हैं और उसे हफ्ते में 3 मरतबा देते हैं। फिर अगर उसके अंदर दवा असर करती है, हफ्ते में 2 मरतबा देते हैं, और असर करती है तो फिर हफ्ते में 1 मरतबा देते हैं, और असर करती है 15 दिन में 1 मरतबा देते हैं, और असर करती है तो महीने में 1 मरतबा देते हैं, और असर करती है तो 6 महीने में 1 मरतबा देते हैं। जब असर नहीं करती और मरता भी नहीं है, रोजाना देना पड़ता है। यही हाल है आज मेरा और आपका, कि आपको और मुझे नसीहतों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। हफ्ते में 1 मरतबा दीनी मजलिस नहीं, बल्कि हर दिन दीनी मजलिस की जरूरत आ पड़ी है। अब सिर्फ एक मौका हमारे हाथ में, साथ साथ एक मौका हमारे हाथ में मजबूती से है, इसे खोने न दो। वो है जुमे का मजमा। अब तो दावत और तबलीग की मजलिसें और महफिलें और नशिस्तें सब ना के बराबर हो रही है। नौजवानों को और उम्मत को पकड़ कर रखने का अब कोई सिवाय जुमा के कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ना जलसे हो रहे हैं, ना इस्लाह मुआशरा की महफिलें और मजलिसें मुनक़िद हैं, ना मदरसे खुले हैं, ना मदरसों की इफ्तिताही इजलास है, ना मदरसों का इफ्तिताही जलसे है। अब एक मौका हमारे हाथ में है, वो है जुमे का। इसलिए इस जुमे के मौके को अपने हाथ में रखो। अब रोजाना तुमसे बात करने की सख्त जरूरत है। एक दौर वो था लाखों में एक तकरीर काफी थी, एक दौर वो था हजारों में एक तकरीर काफी थी, एक दौर वो था सफों में एक तकरीर काफी थी। अब तो एक एक फर्द की थूड़ी पकड़ कर बिठा कर मनाने का मौका आ चुका है। इसलिए गौर करो, गफलत के माहौल से मुसलमानों बाहर निकलो, गफलत के माहौल से नौजवानों बाहर निकलो। कुरान बार बार कहता है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या तुम कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते? इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं, कुरान पर भी गौर व फिक्र करना यह मुसलमानों का सेवा है, हालात पर गौर व फिक्र करना यह मुसलमानों का सेवा है, दुनिया पर गौर व फिक्र करना यह मुसलमानों का सेवा है। मुसलमान गाफिल नहीं होता, जो गाफिल है वो मुसलमान नहीं होता। मुसलमान गाफिल नहीं होता, जो गाफिल है वो मुसलमान नहीं होता। जब भी बातिल हक के मुकाबले में आया, हक बार बार बातिल को चांस देता है। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, क्योंकि हक के पास जो कुछ है वो दरअसल अल्लाह ही का है। अल्फाज पर गौर करो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हक हूँ, आप हक हैं। मेरे और आपके जो आमाल हैं, ये मेरे और आपके आमाल नहीं, बल्कि ये आमाल तो अल्लाह के अहकामात हैं। हमारे आमाल से टक्कर लेना अल्लाह से टक्कर लेने के बराबर है। हमारे आमाल से टक्कर लेना कायनात के खालिक व मालिक परवरदिगार आलम जुल जलाल वल इकराम के साथ टक्कर लेने के बराबर है। हमारे फराइज और वाजिबात से टक्कर लेना अल्लाह से टक्कर लेने के बराबर है।
ہماری سنتوں سے ٹکر لینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے کے مقابل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے کے برابر ہے۔ اور میرے دوستوں، آپ کو اور آپ کے ذریعے سے ساری دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں، آج تک اللہ سے ٹکر لے کر نہ کوئی کامیاب ہوا۔ پیغمبر دو عالم محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لے کر نہ کوئی کامیاب ہوا اور آئندہ بھی کامیاب ہوگا۔ حق باطل کو بار 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 چانس دیتا ہے، حق باطل کو بار بار چانس دیتا ہے، سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا۔ جب سمجھتا نہیں تو حق کے ساتھ اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد جب نازل ہوتی ہے کسی کو نظر نہیں آتی۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے جس پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اسے بھی نظر نہیں آتی۔ میں اگر حق پر ہوں، میرے سامنے کوئی بڑا باطل کھڑا ہے، میرا صبر باطل کو چانس ہے، میرا صبر باطل کو چانس ہے، باطل سمجھتا نہیں تو پھر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کو اللہ کی مدد ایسے نظر آتی ہے جیسے تم کو میں نظر آتا ہوں، مجھے تم نظر آتے ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مدد صرف باطل کو نظر آتی ہے، حق کو بھی نظر نہیں آتی۔ جیسا کہ حضرت انس حجاج بن یوسف کے دربار میں تشریف لے گئے بلانے پر۔ حجاج بن یوسف تو صحابہ کا قاتل تھا، مکے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تھا، بڑے بڑے جلیل القدر صفے اول صفے دوم صفے سوم کے صحابہ کو ناحق قتل کیا، ناحق قتل کیا۔ ایسے قاتل جلاد اور ایسے وقت کے ظالم تھا مسلمان، لیکن تھا ظالم، مکے کا گورنر تھا۔ لیکن دیکھیے، میں کبھی بھی جب تاریخ پڑھتا ہوں، حجاج کی تاریخ آتی ہے میرے سامنے، بڑی عجیب باتیں نکل کر آتی ہیں۔ حجاج بن یوسف جلاد تھا، ظالم تھا، مکے کا گورنر تھا، قاتل صحابہ تھا، عبداللہ ابن زبیر جیسے ذلیل القدر صحابی کو قتل کیا، بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا۔ لیکن تھانوی خود لکھتے ہیں لیکن بڑا پکا نمازی تھا، صاحب ترتیب تھا۔ حجاج بن یوسف صاحب ترتیب، صاحب ترتیب کسے بولتے؟ بعض جملے جو فقہ کے ہمارے زبان میں ایسے آ جاتے ہیں، آپ ان الفاظ کو سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی نبوی مٹھائی ہے۔ صاحب ترتیب کسے بولتے معلوم؟ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک، جب تک وہ انسان زندہ ہے تب تک اس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹی ہو۔ بعضوں نے کہا نماز چھوٹنا تو دور کی بات، صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وہ جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس کی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹی ہو۔ بعض لوگ پوچھتے ایسے بھی لوگ ہیں کیا حضرت؟ انہیں نہیں رہا تو دوسرے کو بھی نہیں سمجھتا، انہیں بے نمازی، دوسروں کو بھی ایسے آج بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسے آج بھی ہے صاحبان ترتیب۔ اور آپ سنتے جائیے
ہمارے ذہن میں کون ہو سکتے ہیں؟ علماء، اولیاء، مفتیان، اقطاب، ابدال، غوث، قطب، شاید صاحب ترتیب خواجہ غریب النواز رہے ہوں گے، صاحب ترتیب حضرت خواجہ بند نواز رہے ہوں گے، صاحب ترتیب حضرت معین الدین چشتی رہے ہوں گے، نظام الدین اولیاء رہے ہوں گے، صابر کلیری رہے ہوں گے، توکل مستان رہے ہوں گے، فلاں فلاں رہے ہوں گے، یہ بھی صاحبان ترتیب تو ضرور تھے۔ دوستو آپ غور کر دیکھو، صاحب ترتیب حضرات میں وہ حضرات بھی تھے، خدا کی قسم صاحبان ترتیب میں وہ حضرات بھی تھے جو دنیا کے نگاہوں میں پاورفل بادشاہ تھے۔ حضرت بابر کے بیٹے مغلیہ حکمرانوں میں پہلا بادشاہ حضرت بابر، اس کا بیٹا حضرت ہمایوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہمایوں صاحب ترتیب تھے۔ اسکولوں کے نصاب میں ہمایون بادشاہ کو شرابی لکھا گیا۔ اسکولوں کی تعلیم کو دنیا کی ایک ضرورت سمجھو، حقیقت نہ سمجھو۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے میرا یہ جملہ میرے لیے گرفت بن سکتا ہے۔ I don't care۔ اسکولوں کی تعلیم کو دنیا کی ایک معمولی ضرورت سمجھو، اسے حقیقت نہ سمجھو۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ ارے بولو رے واہ۔ مولانا آپ کے حوالے سے جملہ پیش کر رہا ہوں میں، دنیا کی تعلیم، اسکولوں کی تعلیم، کانوینٹس کی تعلیم، پرائمریز کی تعلیم، کالجز کی تعلیم، یونیورسٹیز کی تعلیم کو دنیا کی ایک ضرورت سمجھو، حقیقت نہ سمجھو۔ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے رب کی قسم ہمارے پاس ہے، علماء کے پاس ہے۔ حقیقت تو مدارس عربیہ کے پاس ہے، حقیقت دارالعلوم دیوبند میں ہے، حقیقت علماء کے پاس ہے، اس لیے کہ علماء کے پاس قرآن ہے، قرآن میں حقیقت ہے، فرمان رسول میں حقیقت ہے۔ اسکولوں میں جو پڑھاتے ہیں وہ کہاں تک صحیح وہ انہی کو معلوم ہے، حقیقت ہمارے پاس ہے۔ راحت النوری نے کہا نہیں کہ تمہارے منہ میں ہماری زبان تھوڑی ہے، تمہارے منہ میں ہماری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں ہماری زبان ہے، ہمارے منہ میں ہماری زبان ہے۔ ہمایون بادشاہ اس ملک کا، بابر کے بیٹے صاحب ترتیب تھے۔ دلی یا آگرہ کی کسی مسجد یا لاہور کی کسی مسجد کا میرے پاس باقاعدہ کتاب موجود ہے، مسجد کا گاؤں اور مسجد کا نام ذہن میں اس وقت نہیں ہے، اس مسجد میں ایک زبردست ہاؤس بنایا، ہاؤس معلوم؟ آج کل مسجدوں میں ہاؤس نہیں ہے، مسجدوں کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہاؤس ہے، ہاؤس۔ اب وہ بھی اٹھا ڈال رہے ہیں حوضہ۔ مسجدوں میں حوض رکھنا، اسی لیے فقہ کے کتابوں میں حوض کے مسائل بھی ہیں، نل کے مسائل نہیں۔ حوض کتنا چوڑا رہنا، کتنا لمبا رہنا، کتنا گہرا رہنا۔ مسجدہ میں زبردست ایک حوض رہتا تھا، ادھر منبر محراب، ادھر حوض، کیا خوبصورت تھی۔ اب وہ حوض کی دکانہ بھی مسجد کے ذمہ دار، حوض کی جگہ بھی مسجد کے ذمہ داران دکانہ بنا کو کرایہ کھا لیتے ہیں۔ کیا مولانا بات صحیح ہے غلط ہے؟ تمہیں میرا ساتھ رہتا کا بھی ڈر نہیں۔ مسجد کی جگہ کو پوری مسجد میں استعمال کرو۔ حکیم الملت
امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ بارہا مساجد کے سنگ بنیاد کے اجلاس میں یا مساجد کے افتتاح کے اجلاس میں فرماتے تھے، مسجدوں کی جگہوں کو پوری مسجد کے اندر استعمال کرو، وہاں دکانیں بنا کر مسجد کے وقار اور رونق کو برباد نہ کرو۔ مسجد کی آمدنی 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 کیا آمدنی؟ جن مسجدوں میں آمدنی تھی ان مسجدوں کے اماموں کو بھی لاک ڈاؤن میں روتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ جن مسجدوں کو آمدنی تھی ان مسجدوں کے مؤذنین کو بھوکے رہتے ہوئے ہم نے سنا۔ جن مسجدوں کی آمدنی تھی ان مسجدوں کے خادمین کو نوکری چھوڑ کر سرکلوں میں پین اور ماسک بیچتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ آمدنی آمدنی آمدنی، مسجد کی آمدنی کے لیے دکانہ بناتے، کمیٹی کو آمدنی ہوتی۔ بھائی ہم کسی سے ڈرتے نہیں، اللہ رسول کے بعد آپ لوگوں کو علماء سے ڈرنا ہے، سو ہمیں تمہارے سے ڈرنا نہیں، لیڈر سے گیڈر سے ہمیں سب ڈر، ہمارے سے تمہیں ڈرو، ہمیں قرآن پڑھنے والے ہمارے سے تمہیں ڈرو، تم نہ علیم با بھی نہیں آتا ہمیں تمہارے سے ڈرنا کہ تو یہ الٹی نوکری کون سی بھائی؟ ہمیں الحمدللہ فخر نہیں، اظہار کیا، ہمیں نماز پڑھتے سو پڑھاتے سو ہمارے سے تمہیں ڈرو، تمہارے سے ہمیں کیا ڈرنا؟ حق ہمیں بولتے سو ہمارے سے تمہیں ڈرنا، تمہارے سے ہمیں کیا ڈرنا؟ حلال کماتے سو ہمیں، حلال کھاتے سو ہمیں، ہمارے سے تمہیں ڈرنا ہے، تمہارے سے ہمیں کیوں ڈرے؟ تمہارے سے آگے رہنے والے ہمیں، ہمارے سے تمہیں ڈرو، ہمارے سے آگے بڑھو لوگوں۔ امام سے وہی آگے بڑھتا ہے جو دنیا کو چھوڑتا ہے، مرنے کے بعد ہی امام سے آگے بڑھتا، سو مرنے سے پہلے کوئی امام سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی موقع ہوتا ہے امام سے آگے بڑھنے کا، کب؟ جب تو لاش بن جائے گا، تیرا نام ہٹا کر تیرے نام کی جگہ میت اور موتا لگا دیا جائے گا، تیرے کپڑے اتار کر کفن پہنا دیا جائے گا، تجھے کسی تختی میں لٹا دیا جائے گا، تیری سفارش کے لیے تجھے سامنے رکھ کر امام پیچھے کھڑتا ہے۔ وہ ایک ہی موقع ہے امام سے آگے بڑھنے کا، اس کے علاوہ دنیا کے اندر امام سے آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو غرض بات لمبی ہو جائے گی، مجھے بہت دور تک آپ کو لے کر جانا ہے۔ مسجد کی آمدنی، مسجد کی آمدنی بول کر مسجد کے اطراف و اکناف، مسجد کی جگہوں میں دکانیں بنا کر امام اور خطیب و مؤذن اور مدرس و خاتم کو تو آمدنی نہیں ہوتی، مسجد کے ذمہ داروں کو آمدنی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ مجھے وقف بورڈ کا تو بھی چیئرمین بنا دے۔ آمین کا پاور بہت ڈاؤن ہے بیار، تمہیں نہیں چاہے تو دشمنہ چاہتی ہیں۔ کیا شریف صاحب، کم سے کم اللہ تعالیٰ مجھے لاسٹ اسٹیج میں وقف بورڈ کا چیئرمین تو بھی بنا دو، تب مجھے پورا پاور ملے گا، میں مسجدوں کا حساب کتاب اس وقت لوں گا۔ ارے کیا بھی، ایک ایک مسجد کا دکان 4 ہاتھ بدل کو ہے، اللہ کا ڈر نہیں؟ یتیم کا پیسہ کھایا تو ڈرتا، بیوہ کا پیسہ کھایا تو ڈرتا، غریب کا پیسہ کھایا تو ڈرتا، اللہ کا پیسہ کھایا تو ڈر نہیں۔ کیا اللہ کو یتیم سے بھی نیچے سمجھ گیا؟ اللہ کو غریب سے بھی نیچے دبر گیا؟ اللہ کو بیوہ سے بھی العیاذ باللہ و نعوذ باللہ نیچے سمجھ گیا؟ بیوہ تو بددعا دے گی، خدا کے پاس سزا دینے کا اختیار ہے۔ اللہ کسی کے غریب کا کھاتا، کوئی کسی غریب کا کھاتا ہے، اللہ تب بھی پسند نہیں کرتے، اللہ اس کے حق کا کوئی کھاتا ہے تب بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ مسجدوں کے گھراں، مسجدوں کے دکانیں 4 ہاتھ بدلے ہوئے ہیں،
20-20 साल से कब्जा कर ले को बैठे हैं, दादा लिया सो दुकान पड़पोता चला ले को है फिरौन बन को। कोई पूछने वाला, कोई सवाल करने वाला नहीं। इसीलिए अल्लाह हमारे हजरत हकीमुल मिल्लत अमीर शरीयत अशाह मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। एक जबरदस्त फकीह थे, मिजाज अबू हनीफा अपने अंदर रखते थे। हजरत फरमाते हैं जितनी जगह मस्जिद की बोल कर लेते हैं वो पूरी की पूरी मस्जिद के लिए इस्तेमाल करो। मस्जिद बनाओ, हाउस बनाओ, बाथरूम बैतुल खले बनाओ, इमाम मुअज्जिन को घर वगैरह बनाओ, मदरसा चाहे तो बनाओ, सब करो, लेकिन ये दुकाना घरा बना कर किराए को दो को, क्योंकि इन दुकानों और इन घरों पर गरीबों की नज़र नहीं पड़ती। मोहल्ले के वो अमीर जो खुद को गरीब समझते हैं उन लोगों की नज़र पड़ जाती है। मस्जिदों के हाउस की खूबसूरती चले गई। मस्जिदों में हाउस होना चाहिए, किताबुल हाउस, बाबुल हाउस, फुकहा ने किताबों के अंदर लिखा है। हुमायूं बादशाह के दौर में एक मस्जिद बनी, उस मस्जिद का एक हाउस बना। पहले से हाउस था, उसे शहीद करके बड़ा बनाया गया। क्यों? इसलिए कि नमाजियाँ ज़्यादा हो गए थे, पीछे पीछे खड़कर बितरतीब वुज़ू करने की वजह से तकबीर तहरीमा के फौत होने का, छूटने का डर था। तो हुमायूं बादशाह ने हाउस को बड़ा करने का हुक्म दिया। हाउस को उस वक्त बड़ा करते हैं जब नमाजियाँ बड़े हो, वरना फिर नमाजियाँ ही ना हो तो फिर हाउस की क्या ज़रूरत है। बड़ा हाउस बना दिए। अब हुक्म आलम पनाह की जानिब से आया था, तो फिर वो पूरा हाउस बनने के बाद उसके इफ्तिताह का एक जलसा रखे। कौम को जमाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो उस बहाने के तहत एक जलसा रखे। उसमें बतौर ख़ास हुमायूं बादशाह को भी बुलाया, दावत देने के लिए गए। तो हुमायूं बादशाह ने पूछा कि भाई मेरी क्या ज़रूरत है, आप लोग इफ्तिताह कर लीजिए किसी बड़े मौलाना को बुलाकर। तो उस मस्जिद की जो जिम्मेदारान थे, बादशाह ने जिनको जिम्मेदार बनाया था, उन लोगों ने कहा कि आलम पना आप तशरीफ़ लाए, हमारा इलाका आपको देखना भी चाहता है, तो और हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले उस हाउस से वज़ू फरमाएं। हुमायूं बादशाह ने कहा कि मैं तो एक गुनहगार, मेरे से कहीं को वज़ू कराते, आप किसी बड़े उस अल्लाह वाले से वज़ू पहले कराओ ताकि उसकी बरकत का असर हाउस पर पड़े। शर्त लगा दो कि आज इस हाउस में वज़ू का इफ्तिताह वो आदमी करेगा जिसकी बालिग होने के बाद से लेकर अब तक तकबीर तहरीमा भी न छूटी हो। उस ज़माने में बादशाह इफ्तिताह के लिए बड़े अजीब व गरीब शराइत लगाते थे, चाहे वो हुमायूं बादशाह हो, चाहे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे बहादुर शाह ज़फ़र हो, चाहे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हो, कोई भी बादशाह हो, अजीब व गरीब शर्त लगाते थे। इस ज़माने में वो शर्त लगा दे तो फिर इफ्तिताह नहीं होंगे मस्जिद। पहले वज़ू उस आदमी से कराओ जिसकी कभी जिंदगी में तकबीर तहरीमा न छूटी हो। हजरत परेशान हो गए, पूरी कमेटी वाले बादशाह से पूछने लगे कि हजरत ऐसा आदमी कौन है, हमना तो नहीं मालूम। बादशाह हुमायूं कहने लगे हमना भी नहीं मालूम, एक काम करो ये ऐलान कर डालो जलसे के दिन। अच्छी बातें ऐलान कर देते हैं, आप भी आना, मैं भी आऊँ।
میں بھی اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں اس بہانے جس کی تکبیر تحریمہ نہ ٹوٹی ہو۔ ہمایوں بادشاہ نے فرمایا میں بھی اس آدمی کو، اللہ کے بندے کو، ولی کامل و حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹی ہو، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنا مقدر سجاؤں۔ اچھی بات ہے، وقت مقررہ پر چلے گئے۔ وہ بھی کیا بولے، شرط چلے گئے۔ بادشاہ آتا بول کر بولے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، بادشاہ آتا بولے تو لوگ جمع ہو گئے۔ آج سے 500 سال یا 400 سال پہلے کا حال کیا تھا معلوم؟ علماء آتے بولے تو مجمع جمع ہوتا تھا۔ آج میں نام کسی مولانا کا نہیں لیتا، میرے حال کوسٹی بھی ایک مولوی صاحب کوسٹی بھی ایک محلے کو آتے بول کر بولے تو ان کے چاہنے والے 5-6 چنگے، ایک کاؤنسلر آتا بول کر خالی اعلان کر دینا، یہ MLA آتی کو بول کر بولے تو رمضان کا چاند نکلے سکا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 19 سال کی عمر تھی، امیر المؤمنین فی الحدیث بن گئے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث بولے تو کیا، اس زمانے میں جتنے محدثین تھے ان تمام محدثوں کے بڑے بن گئے 19 سال میں حدیث کے علم میں، 19 سال کی عمر میں۔ آج انہیں PUBG کھیل رہا ہے 19 سال کی عمر میں، گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، کرکٹ اور فٹ بال کے ٹورنامنٹ دیکھ رہا ہے۔ 19 سال کی عمر میں رات کے 12 بجے محلے کے مسلمان اور غیر مسلموں کی نیند سے بے پرواہ ہو کر احمق ذلیل رسوا برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہا ہے۔ برتھ ڈے تو کرنا جائز ہی نہیں، لیکن جب کرتے تھے تو لوگ گھروں کے اندر کرتے تھے۔ اب تو کچھ نامعقول نااہل بچے ایسے پیدا ہو گئے، رات کے 12 بجے، دن کے 11 کو پیدا ہوا ہے، اس تاریخ کے رات کے 12 ہوتے کنکی کیا کہ چھوڑتا۔ وہ دھمال کو ٹوٹ کو پورے پھولاں گرتی، سرکل میں، رستے میں، روڈ میں کھڑ کر کے کھاٹ رہا ہے۔ محمد کا غلام ہے کہ کسی اور کا؟ تجھے کیا معلوم شریعت؟ کس نے تیرا نام عبداللہ رکھا؟ کس نے تیرے کان پہ اذان دی؟ کیا تو اذان کے لائق تھا؟ کیا اقامت کے لائق تھا؟ کیا تیری اس حالت کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے تجھے مسلمان سمجھیں گے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خوب فرمایا، ہماری ان حالتوں کو اگر خبر سے ہمارے بڑے اٹھ کر دیکھیں گے، ہم کو گنہگار سمجھنا تو دور کی بات کہ مسلمان بھی نہیں سمجھے۔ رات کے 12 بجے برتھ ڈے، اس کے ساتھ اس کے چمچے، کیا بمڑیاں، کتے مارے سکا، وہ کہاں سے آوازیں نکلتی ہیں کہ معلوم نہیں، وہ بھی اندر گھچٹ کو باہر چھوڑتا۔ قریب میں دیکھا میرے دوست، کسی کی نیند کو۔ علامہ کمال الدین بیمیری رحمت اللہ علیہ نے باب الکلب کے اندر کتے کے صفات کے اندر لکھا ہے، کتے کے ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب وہ سونے والوں کو خامخواہ بھوک بھوک کر ان کے نیند میں خلل ڈالتا ہے۔ اس کے رسوا و ذلیل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کہ وہ رات میں خامخواہ بھوکتا ہے۔ اس کے بھوکنے کی وجہ سے انسانیت کی نیند کو فرق پیدا ہوتا ہے۔ سونے والوں کو خامخواہ خلل ڈالنا یہ کتوں کا سیوا ہے۔
راستے میں گاڑیاں چلاتے ہوئے گلیوں سے گزرو تو خامخواہ ہارن بھی نہ مارو، اس ہارن کا بھی خدا کل قیامت میں جواب لیں گے۔ میں یہی کہتا ہوں بار بار میرے دوستوں، ہم قرآن کے سائے میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سائے میں ہیں۔ ہماری رہبری کرنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ کی زندگیاں ہیں، فقہا کی فقاہت ہے، ہماری رہبری کر رہے ہیں۔ ہم من مانی زندگی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہم چاہت کی زندگی انشاءاللہ جنت میں کریں گے، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے میری مرضی کے مطابق چل، وہاں اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے بول، میں پورا کرتا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَاٹ یو وانٹ، کیا چاہیے، کیسا رہنا پسند کرے گا، کیا پہننا پسند کرے گا، کیا پینا پسند کرے گا، کتنی شادیاں چاہیے، کتنے حوران چاہیے، کیسا تجھے زندگی کا گزارنے کا طریقہ، صاحب اللہ تعالیٰ یہاں اگر زندگی کرنا ہے تو پورے مسلمان بن کر زندگی گزارو، پورے مومن بن کر زندگی گزارو، محمد کے سچے اور پکے غلام بن کر زندگی گزارو۔ رات کے 12 بجے برتھ ڈے کے لیے ہماری نسل رات کے 12 بجے راستوں میں کھڑے ہو کر پٹاخے اڑا کر، کتوں سے بدتر آوازیں اور چیخیں نکال کر، گدھے بھی شرمائے، وقصد فی مشی، چلو تو درمیانی پن چلو، وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدتر اور بری آواز تو گدھے کی ہے۔ آواز بھی خوبصورت اچھے انداز سے نکالو، خامخواہ کی آوازیں، خامخواہ کے بمڑیاں، بیکار واہیات آوازیں نہ نکالو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کا شیوا ہے۔ رات کے 11 بجے تیرا ذکر کا وقت ہے، تیرے نماز کا وقت ہے، تیرے اچھے کام کا وقت ہے، تیرے آرام کا وقت ہے، تیرے سونے کا وقت ہے۔ آج 18 سال کی نسلیں، 19 سال کی نسلیں، 17 سال کی نسلیں، 16 سال کی نسلیں، 21 22 سال کی نسلیں اللہ اللہ کی پناہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تمہاری ہی نظر پیش کرتا ہوں، 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے 4 نوجوان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تمہاری جوانیوں کی تمہارے ماں باپ کو ضرورت ہے، تمہاری جوانیوں کی، تمہاری زندگی کی تمہارے بھائی بہنوں کو ضرورت ہے، تمہاری جوانی کی تمہاری ضرورت، اگر تمہاری شادی ہو گئی تمہاری بیوی کو ضرورت ہے، ورنہ بالکل جوانی میں بیوہ بن جائے گی۔ کیا تم پسند کرتے ہو اس کے بعد وہ پوری زندگی بڑی مصیبت سے گزارے، یا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے بعد اس کے بستر پہ کوئی اور مرد آ جائے؟ کیا تم پسند کرتے ہو تمہارے بچے ادھر کے اور ادھر کے نہ رہیں؟ خود تو سوچو، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ کئی رشتے لگے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ کئی رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ 2 ویلر چلاؤ آہستہ چلاؤ، کار چلاؤ آہستہ چلاؤ۔ ٹریفک کنٹرول تو وہ غیروں کے لیے ہوگا، محمد کے غلاموں کے لیے نہیں۔ 1450 سال پہلے آقا نے ہم کو چلنے کے طریقے بھی بتا دیے، آداب المشی، چلنے کے آداب۔ کنارے سے جاؤ، آہستہ جاؤ، دعائیں پڑھ کر نکلو، نیک نیتیں لے کر نکلو، اچھے کام کے لیے باہر نکلو، برے کام کے لیے باہر نہ نکلو۔ خامخواہ سیر و تفریح کے اوقات نہیں ہیں۔ ہمارے خاندان کی بیوائیں تڑپتی رہے، ہم سیر و تفریح میں رہے، ہماری خاندان کی یتیم بچے تڑپتے رہے، ہمارے محلے کے یتیم تڑپتے رہے، ہم سیر و تفریح میں رہیں، یہ وقت نہیں میرے بھائی۔
اگر تیرے پاس پیسہ ہے تو یتیموں کا سہارا بن جا، تیرے پاس پیسہ ہے بیواؤں کا سہارا بن جا، تیرے پاس پیسہ ہے غریبوں کا سہارا بن جا۔ کبھی تو کہ تیری مسجد کے امام سے پوچھا کہ حال کیا ہے، تیری مسجد کے مؤذن سے پوچھا کہ حال کیا ہے، تیری مسجد کے خادم سے پوچھا کہ حال کیا ہے، تیرے مسجد کے کسی اور خادم مدرس و معلم سے پوچھا کہ حال کیا ہے۔ درد سے دور زندگیاں جانور سے بدتر ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی یا حضرت علی، نہیں معاف فرمانا، حضرت علی نے کچھ فرمایا جب ان سے کسی نے پوچھا، محبوب غور سے سننا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی تو حکیم الامت تھے، لقمان حکیم تھے۔ حضرت علی نے فرمایا انسان اور جانور میں فرق یہ ہے، جانور وہ ہوتا ہے جو خود کی سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو خود کی سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ جانور ہے، جو دوسروں کی سوچ بھی اپنے اندر رکھتا ہے وہ انسان ہے۔ جو خود کی سوچ اپنے اندر رکھتا ہے وہ جانور، جو دوسروں کی سوچ بھی رکھتا ہے وہ انسان۔ تمہارے اندر ہمیشہ تمہاری ماں کی فکر بھی رہو، تمہارے اندر ہمیشہ تمہارے باپ کی بھی فکر رہے، تمہاری بیوی کی بھی فکر رہے، تمہارے بچوں کی بھی فکر رہے۔ خطرات سے، حادثات سے، واقعات سے بچنے کی کوشش کر، کیا ہوتا دیکھ لیں گے، یہ نہیں رہنا۔ ہر خطرے سے بچنے کی کوشش کرنا، ہر حادثے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ خطرے کا بھی ڈر اپنے اندر رکھو، حادثے کا ڈر اپنے اندر رکھو۔ کسی بالکل ناپسندیدہ واقعے سے خوف کھاؤ، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھے اللہ تعالیٰ سے عافیت پوچھو، کسی بیمار کو دیکھے عافیت پوچھو، کسی کی مصیبت زدہ زندگی کو دیکھے عافیت پوچھو، الحمدللہ الذی عافانی پڑھو۔ گھر کے اندر چائے بنا کر پیو، ہوٹل میں جا کر پینے کی کیا ضرورت ہے؟ 50 روپے پھینکے تو ایک تیتر ملتا، لیلا کا کو گھر کے اندر پکا کو ایک ٹانگ تمہیں ایک ٹانگ بچے کو کھلا۔ گھر کے اندر کھاؤ، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو دے کر کھاؤ۔ ہوٹلوں میں کھانے کی عادت نہ بناؤ۔ نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، محبت ہے کہہ رہا ہوں، تمہیں چاہتے کہ نہیں چاہتے، ہمیں تو آپ کو چاہتے ہیں، خدا کی قسم۔ بہت حالات خراب ہیں، تم بدل گئے تو تمہارے سے بڑا کام اللہ لینے والے ہیں، اور بہت بڑے بڑے کام تم کو کرنا ہے دین کے لیے، قرآن کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، ہماری شرعی مسائل کے لیے۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو ہمارا یہ ملک ہمارے لیے تنگ ہو جائے گا، جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے اپنا پسینہ نہیں خون بہایا۔ ہم نہیں بدلیں گے تو ہماری نسلیں غلام بن کر زندگی گزاریں گی، ہمارے بدعمالی کی سزا ہمارے بچے بھگتیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری پردہ نشی عورتیں بھگتیں گی۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتوں کا، ہماری گھر کی بہوؤں کی عزتوں کا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دشمن پلان بنا چکا ہے، جواب دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اب وہ میدان بنا چکا ہے، تجھے حملہ کرنا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہماری مسجد میں کوئی نہ کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو حکومت تک اس عاجز کی بات کو سناتا ہوگا۔ ہم اندر بھی وہی بات کرتے، باہر بھی وہی بات کرتے ہیں۔ ہم تاریخ میں کبھی بھی سوال پیدا نہیں کیے، جو سوال پیدا کرتا ہے ہم تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ ہم کبھی اسے چھوڑے نہیں۔ اسی لیے ایک چھوٹا جملہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے، ہم بھی کہے ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتے نہیں۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتے نہیں۔ ہم نے کسی کی مندروں کو ہاتھ نہیں لگایا، ہماری مسجدوں کو کوئی ہاتھ لگائے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے کسی دھرم کے مقدس کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا، ہمارا قرآن تک کوئی بری نیت کے ساتھ پہنچے گا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کسی قوم کی عورتوں کو کبھی چھیڑا نہیں، ہمارے قوم کی عورتوں کو کوئی چھیڑے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے کسی قوم کی آستہ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ آستائیں ہمارے عقلوں میں کبھی نہ نہ آئیں گی، اور حقیقت سے دور ان کی آستائیں ہیں
ہمارے آستہ کو کوئی آئے گا تو ہم کبھی چھوڑیں گے نہیں ہے۔ آج اس وقت ہم لوگ کیوں ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے سروں پہ جو رہبر ہیں وہ اپنی رہبری کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اب کسی کی رہبری کا انتظار نہ کرو، خود رہبر بن جاؤ۔ کسی کی امارت کا انتظار نہ کرو، خود امیر بن جاؤ۔ کسی کی دعا لے کر میدان میں اترنے کا انتظار نہ کرو، خود دعا کر کے میدان میں اترو۔ کسی کی طاقت کے بھروسے میں نہ اترو، اللہ کے فضل کے بعد اپنی طاقت لے کر میدان میں اترو۔ اپنے ہاتھوں کو پاک رکھو، بازوؤں میں طاقت آئے گی۔ زبان کو پاک رکھو، ناروں میں طاقت آئے گی۔ نگاہوں کو پاک رکھو، وجود میں طاقت آئے گی۔ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو، دشمنوں کے سر تمہارے قدموں میں جھکیں گے۔ نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، صبح شام کے وظائف پڑھو، اللہ کی مدد کے طالب بنو، اس کے سامنے عاجز رہو، پھر دیکھنا سورج طلوع ہونے کی طرح اللہ کی مددیں اتریں گی۔ یہ الفاظ تم سن چکے ہوں گے اور یاد ہو چکے ہیں، میں بولا بھی ہوں، بولتا رہوں گا۔ بدل کر تو دیکھ، مسلمان احد اور بدر اور دشمن کے میدان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جہاں اللہ احد اور بدر میں جبرائیل و فرشتوں کو اتارا، آج ہمارے خلاف آنے والے میدانوں میں بھی اللہ ہماری مدد کے لیے بھی جبرائیل کو اتارے گا۔ ابھی جبرائیل کو موت نہیں آئی، جبرائیل مرے نہیں، جبرائیل زندہ ہے، ان کا کام مکمل نہیں ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورۃ قدر کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، جبرائیل کو قیامت کی صبح تک کام کرنا پڑے گا۔ 10 ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں جبرائیل کو اللہ تعالیٰ زمین میں اتارتے، ان میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب بھی حضور کی امت حق بن کر باطل کے خلاف جاتی ہے تو اس حق کے ساتھ جبرائیل ایک فرد بن کر اترتے ہیں۔ جب بھی حضور کی امت حق بن کر باطل کے سامنے کھڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حق کے بیچ ایک فرد بن کر اتارتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بدل جا بدل جا بدل جا، تو بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے۔ اذان سنے، کام چھوڑ دو، اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ دکان بڑا نہیں، تجارت بڑی نہیں، نماز بڑی ہے، نماز کے صدقے میں تجارت میں نفع ملے گا، تجارت کے صدقے سے نماز نہیں ملے گی۔ اذان سنے تو مسجدوں کو آ جاؤ، جمعہ کو نہیں آتے آپ لوگ، اذان سن کر نہیں آتے آپ لوگ۔ کل تک بھی ایک امام صاحب رونا رو رہے ہیں، اب تو میں خطابت چھوڑنا چاہتا ہوں حضرت، مسجد کے ذمہ داروں کو بھی کہہ دیا کہ صرف میری ذمہ داری امامت کی رکھو۔ کیوں بھائی خطابت کیوں چھوڑتے ہو؟ اب جو حضرت امیر شریعت کے ہمارے، ان کا حکم ہے کہ علماء اپنا کام ہرگز نہ چھوڑے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ خطابت کیوں چھوڑتے ہیں؟ حضرت ابھی لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، مسجدیں شروع ہوئی ہیں، حضرت 3 جمعے سے 1:25 تک سوائے 10-12 کے ہماری مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں۔ بولنے کے لیے، مضمون کے کھلنے کے لیے، جوش پیدا ہونے کے لیے سامنے مجمع کا ہونا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک 4-5 بیٹھے رہے اور ہمارا مضمون بڑا گہرا رہا، کیسے کھلے گا؟ کیسے کھلے گا بتائیے؟ 1-2 مسجدوں میں آ جاتے ہیں، یہ پیچھے بیٹھنے والے 1:15 بجے تک کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے؟ یہ پہلا اور دوسرا ستون ہماری مسجد تو الحمدللہ اللہ کو برکتیں عطا فرمائے، ہر مسجد کو آباد فرمائے، لیکن پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں، دوسرے ستون کے بعد جتنے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اذان کے بعد کیا کام تھا آپ کو؟ جبکہ اذان کے بعد کوئی کام کرنے کی آپ کو قرآن اجازت نہیں دیتا، اللہ اجازت نہیں دیتا۔ اذان کے بعد تو دوڑ کر آ جاتے، نماز کے بعد دوڑ کر چلے جاتے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے فَانتَشِرُوا، پھیل جاؤ۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اذان ہو جائے تو دوڑ کر آؤ، دوڑ کر آؤ، جلدی جلدی آؤ۔ معمولی آفر نہیں ہے، آج بقرعید میں ایک گائے دے کر یا ایک بکرا دے کر یا ایک اونٹ دے کر گردن اونچی کرنے والے فضیلت سن، فرمان رسول ہے، نبی کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، سب غلط ہو سکتا ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا اذان کے بعد جمعے کے دن سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
تجھے ثواب نہیں؟ اگر آج ہماری مسجد کے صدر صاحب اعلان کر دے، امام صاحب اعلان کر دے، چچا افضل صاحب صدر صاحب اعلان کر دے، پہلے کون آتا کہ 1 لاکھ روپے اسے تک دیں گے، تو پھر دیکھنا کیا ہوگا، دریچے دروازے سب توڑ لگو حسین میں۔ وہ مہاراشٹر میں سیلابا کو پانی توڑنے کو گھڑا میں حسین میں سب حسین میں۔ پیسے اصل نہیں، ثواب اصل ہے۔ پیسے دنیا میں کام آتے ہیں، ثواب تو خبر میں کام آتا ہے، ثواب حشر میں کام آتا ہے میرے دوست، میرے بھائی۔ ثواب کیا چیز ہے آنکھ بند ہونے کے بعد پتا چلے گا، قبر کو جانے سے پہلے۔ ثواب کیا چیز ہے موت واقع ہوتے ہی پتا چل جاتا ہے، قبر کو جانے سے پہلے۔ تیرے مسجد کو پہلے آنے کا ثواب کیا، قبر کو جانے سے پہلے۔ نماز پڑھنے کا ثواب کیا، قبر کو جانے سے پہلے۔ سب نظر آ جاتا ہے، سب کھلا ڈسپلے صاف پورا نظر آ جاتا ہے۔ آؤ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آؤ۔ امام و خطیب کو تمہارا انتظار نہیں کرنا، تمہیں انتظار میں بیٹھنا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد انزلہ المقعد المبارک الی یوم القیامہ، عند یوم القیامہ۔ آقا نے فرمایا جو امام کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بیٹھنے کو بھی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ بولا تو انتظار کرے کیا؟ ہمیں الٹا انتظار کرنا پڑتا، پیچھے پلٹ پڑے تو دیکھنا سوچ نہیں کیا۔ نکاح میں تو ہمارا خون پانی کر دیتا ہے۔ نکاح پڑھا نے 11:30 بجے بول کو بولا تو 1 بجے بھی آپ کو مرتا نہیں، خون پانی ہو جاتا شریف صاحب ہمارا۔ ہمیں انتظار کرنا تو ایک گھگوؤں کا۔ وہی صاحب ان کو آتے کہ نہیں کہ یہ 4-5 نکے پڑھایا 2 کلو ڈاؤن ہوگا۔ کیا کرو، غصہ برداشت، 2-3 نکے پڑھایا حضرت نے۔ کتنا بولتا ہوں بھی دفتر لکھ کو رکھو با، کون گواہ کون وکیل سب طے کر کو رکھو با۔ نکے کے صبح کو کیا پہننا، کیا کلر کی نکر پہننا، یہ بھی طے کر رہا ہے۔ گھگو کون سے صابن سے نہانا، یہ بھی طے کر رہا ہے۔ شکرانے کو، ہلدی کو، مرچی کو، دھنیا کو کیا ڈریس پہننا، یہ بھی طے کر رہا ہے۔ ولیمے کو کیا پہننا، یہ بھی ڈریس۔ پہلے دن ساس کے گھر کو، پہلی مرتبہ ساس کے گھر کو جانے کا جوڑا بھی الگ اٹھا کو رکھ رہا ہے۔ کیا قبلہ وہ سب طے کر رہا ہے۔ نکاح کے وقت کے فارمیلٹیز کا احساس نہیں تجھے، پہلے طے نہیں کرے کتنا مہر، کون وکیل، کون گواہ، نوشوں کی طرف سے کون گواہ، کتنے بجے نکاح، کون آئے گی کون نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے تو نکاح میں 10% مسجد میں یا مجلس میں، نکاح کی مجلس میں رکھتے ہیں 10%، 90% T20 کیسا کھڑے رہتا من کا پیچھے نرم گوشت بھی گلے میں اٹک جاتا ہے۔ اشارے الگ کرتا تو دے اور کون کا تم نا کون تو بھی اٹھا نہیں تو وہ مجلس میں بار بار کون کی مسکانا لگ جاتا ہے۔ صاف طے کرتے ہیں نکاح کے مجلس میں 1 بجے آتے، 1:30 بجے پڑھا دے نا حضرت، 12:30 بجے آ جا کو ایک نکاح قریب میں شریف صاحب قریب میں 12:30 بجے 11:30 کی 11 بجے چلے گا، اب تو مدرسے بھی نہیں ہونا، کیا کرنا جا رہے کیا بیٹھے تو 12:30 بجے آیا، آپ کو بیٹھتے کہ نہیں کہ بڑے میاں 900 کے ماموں کے تھے، میں بولا نکاح پڑھا تھا نبی میں اور ایک جگہ جانا ہے، کام بھی ہے مجھے کو، تو زوال کے وقت پڑھا سکتے کیا نکاح پڑھا؟ یہ بولا زوال کے وقت آ سکتے کیا زوال کے وقت آئے ہی نکاح پڑھا سکتے ہیں کیا؟ بھائی بھی ضرورت سوچے ہمیں تھوڑے بابا زوال کا وقت پار ہو جائیں گا، بعد جو مرد مرے لڑے تو زوال میں نکاح پڑھا دے سکتے لڑے بولتے۔ ایک مولوی صاحب بولنے کرتے ابھی قریب میں حضرت، ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا، بھائی تو بولتا نہیں بیان میں،
تمہیں تو بولاتے نا حضرت اس کے ایسے سنایا کیا نہیں. ایک نکاح پڑھایا حضرت نے, ایک 2-3 مہینے کی بات کی, 4-5 مہینے کے بعد میاں بیوی لڑ لیے. نوش آیا, آپ کو امام صاحب سے بولا کہتے خطیب صاحب سے, قاضی صاحب سے, حضرت میرا نکاح تمہیں پڑھا اس وقت, ہاؤ وضو کر تو پڑھائی گیا حضرت. وضو کر کو پڑھائی گیا. امام صاحب پریشان ہو کو پوچھے کہتے کی بھی کیا حضرت لڑنے کو ہے نا حضرت. میں امام صاحب کو پوچھا تمہیں کہتے ہیں, بولے کیا, میں بولا نہیں حضرت, میں رہتا تو بولتا گھوگو تو وضو کر کو بیٹھا کیا. نکاح بھی ایک عبادت نہ, وضو کرنے کا کو بیٹھنا نہیں. امام کا انتظار بھی نماز میں داخل, نماز کا انتظار بھی نماز میں داخل, نیک کام کا انتظار بھی نیک کام میں داخل. ابھی سے نیت کر لیے کہ انشاءاللہ تعالی مملکت سعودی عربیہ کی طرف سے اجازت مل گئی تو پہلے عمرہ کروں گا. اس نیت سے لے کر عمرہ کرنے تک ہر دن عمرے کا ثواب, نماز کا ثواب, عمرے کا ثواب. آؤ جلدی آؤ, اذان کے بعد فوراً دوڑ کر آ جاؤ. فسعوا الی ذکر اللہ. پیچھے کھڑے ہوئے نوجوانوں, ایک ایک کی طرف سے, پیچھے تمہیں پلٹ کو دیکھو, ایک ایک کی طرف سے اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں اذان ہو جائے آ جاؤ دوڑ. ابھی ایک کتاب کا مطالعہ چل رہا تھا, معافی چاہتا ہوں 1 منٹ میں میری بات کہ آدھے منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. ابھی مطالعہ چل رہا تھا اقامت میں کب کھڑنا بول کر, اس میں بڑی اچھی باتیں آ گئی. اختلافی مسئلہ نہیں بول رہا ہوں, پھر بھی ایک اہم بات بتا رہا ہوں. اقامت میں شروع اقامت میں کھڑنا کی, حی علی الصلاۃ میں کھڑنا کی کو بول کر کی بات کیا واسطہ اس کا, پھر گہرائی سے مطالعہ کر رہا ہوں. بولے تو بنگلور کے اندر ایک مسجد میں ایک صاحب نماز کو گئے, اقامت ہوتے ہی کھڑے تو وہ مسجد کے ایک صاحب ہاتھ پکڑ لے کا کو باہر چھوڑ ڈالا, جا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مسجد میں حی علی الصلاۃ پر ہی کھڑتے سو. کیا کیا مسئلوں میں مسجدوں کو تقسیم کرو گے. مار نہیں کھا رہے ہم لوگ اس وقت, جوتیاں کھا رہے ہیں, ابھی بھی عقل نہیں آئی. وہ بھی مستحب مسئلے پر اتنا بڑا اختلاف کریں گے تو امت کا کیا ہوگا. افضل کی غیر افضل اتنا مسئلہ, واجب نہیں, فرض نہیں, سنت مؤکدہ نہیں. حی علی الصلاۃ پر کھڑنا افضل کی, شروع اقامت میں کھڑنا افضل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو. اس میں نہ ہم نہ لڑنا ہے نہ تم نہ لڑنا ہے, بس اتنا. یہ افضل غیر افضل, مستحب غیر مستحب ہی کا مسئلہ ہے. اس میں اتنا لڑے تو پھر دشمن ہمارے سروں پہ سوار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. مسجد سے باہر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو باہر کرنا تو دور کی بات, کوئی پتھر کی پوجا کرنے والا بھی اگر مسجد کو آتا ہے اسے مسجد سے باہر نہیں کیا جائے گا. اب تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, ایک دور تھا کہ تبلیغ اور دیوبندی اور بریلیوں کے درمیان میں ہماری مسجد تمہاری مسجد کا سلسلہ چلتا تھا. اب مجھے صاف کہنے دیجئے, میں تو حق کے لیے کہتا ہوں, کسی کا دل توڑنا نہیں, صاف کہتا ہوں. اب تو نظام الدین اور شورا کے درمیان دعوت و تبلیغ میں بھی ہماری مسجد تمہاری مسجد یہ جھگڑا شروع ہو گیا. کیا کیا موضوع لے کر مسجدوں کو بانٹو گے. کیا کیا موضوع لے کر مسجدوں کو بانٹو گے. اللہ حفاظت فرمائے. خیر, اس مسئلے کا مطالعہ چل رہا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھ کر اقامت کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے پر فرشتوں کے بیچ میں فخر فرماتا ہے. پوری اقامت سن کر نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں فخر فرماتے ہیں. آؤ بیٹھو, سب کچھ کرو, نماز کی پابندی کرو, قرآن پڑھو, کچھ نہ کچھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو,
مسجدوں کو آباد کرو. 3 باتیں رہ گئی میرے پاس. حضرت ہمایوں کا واقعہ، حجاج بن یوسف کا واقعہ، منکار کے حادثے کا واقعہ. انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ یہ 3 باتوں کو لے کر آئندہ جمعہ آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ